الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم نے 31 آیت سٹارٹ کرنی ہے سورہ العمران کی، اور یہ اتنی خوبصورت آیت ہے، اتنی خوبصورت آیت ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل آپ کہہ دیں، یہاں پہ مخاطب جو ہے نا اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں کہ قل آپ کہہ دیں، ان اگر تم ہو تو حبونا محبت کرتے اللہ سے، فتبعونی تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ تم سے محبت کرے گا اللہ، ویغفر لکم اور تمہیں بخش دے گا ذنوبکم تمہارے گناہ۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کی شرط یہ ہے کہ تمہیں میری پیروی کرنی ہوگی، میرے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو آپ کی احادیث ہیں، اس کو فالو کرنا ہوگا۔ آگے جو ہے نا وہ ایک اطاعت کا لفظ بھی آتا ہے، یہاں پہ نا ایک ڈفرینس آپ جو ہے نا وہ ذہن میں پہلے رکھ لیں۔ یہ جو فتبعونی ہے نا، اس میں جو ہے وہ اتباع کا، اس کو کہتے ہیں اتباع کرنا، کسی کے پیچھے چلنا۔ اور اگلی آیت میں جو ہم نے ورڈ پڑھنا ہے وہ ہے اطیعوا، اطاعت کرنا۔ اب اتباع میں اور اطاعت میں فرق ہوتا ہے۔ اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گا۔ فار ایگزامپل آپ کے پیرنٹس جو ہے، آپ کے امی ابو ہیں، جو وہ باہر سے بازار گئے ہوئے تھے اور وہ تھکے ہوئے گھر آئے ہیں، اور جب آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ گھر آئے ہیں بہت تھکے ہوئے ہیں، آپ فوراً سے اٹھتی ہیں اور فوراً سے جو ہے نا وہ پانی کا گلاس لیتی ہیں، ان کو دے دیتی ہیں۔ اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے، اگر آپ کے امی ابو آئے ہیں اور آ کے وہ کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی دے دو، تو آپ پھر جاتی ہیں کچن میں اور جا کے پانی لے کے آتی ہیں۔ ان دونوں چیزوں میں ڈیفرنٹ ہے۔ جو پہلی چیز تھی نا، جس میں آپ خود ہی ان کو دیکھ کے کہ ان کو پیاس لگی ہوگی، وہ باہر سے تھکے آئے ہیں، آپ خود کچن میں گئی ان کے لیے پانی لے کے آئی، اس کو کہتے ہیں اتباع کرنا، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کے پیرنٹس آپ کو کہتے ہیں کہ یہ مجھے پانی لا دو، تو اس کو کہتے ہیں اطاعت کرنا، کہ انہوں نے حکم دیا اور آپ نے اطاعت کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری پیروی کرو، ایسے کہ جیسے تم مجھے دیکھتے ہو، جو مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ سنت کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، ان کے کیا اعمال تھے۔ آج کل اگر آپ دیکھو کہ ہم مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہوا ہے کہ ان کو غیر مسلمز جو ہیں ان کا کلچر اتنا پسند آ گیا کہ سر سے لے کے پاؤں تک ہم لوگ جو ہے وہ نان مسلمز کے کلچر میں تقریباً ڈھل گئے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان کے دن پسند آتے ہیں، ہمیں ان کے لباس پسند آتے ہیں، ایوری تھنگ ہمیں جو ہے وہ نان مسلمز کی پسند آتی ہے۔ ہمیں اپنے آقا کی زندگی کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، ہم لوگ اتنے ناولز پڑھتے ہیں لوگ، اور لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں نہیں پڑھتے کہ نبی پاک کی زندگی کیسے گزری، آپ نے کیسے گزاری، آپ کی سنت کیا تھی، آپ کی حدیث کیا تھی، جو کہ ہمیں ریئل میں جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ پڑھیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے وہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے تھے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت علی تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دونوں کہیں جا رہے تھے، رستے میں نا ایک درخت تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد مبارک تھا وہ تھوڑا لمبا تھا، حضرت علی کا جو قد مبارک ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا تھا۔ تو آپ جو ہے وہ درخت کے نیچے سے گزرے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد چونکہ لمبا تھا تو اس کی ٹہنی جو ہے وہ نبی پاک کو لگ سکتی تھی، اس لیے آپ جو ہے اپنا سر جھکا کے تھوڑا سا تو آپ اس کے نیچے سے گزرے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کا قد چھوٹا تھا، اب ان کو تو وہ ٹہنی لگنی نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے نا اپنا سر جو ہے وہ جھکا کے اس درخت کے نیچے سے گزرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ علی تمہیں تو ٹہنی لگنی بھی نہیں تھی، تو پھر تم نے جو ہے وہ کیوں سر کو جھکایا؟ تو حضرت علی کہتے تھے، حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ میں آپ کی سنت بھلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ جب آپ نے اپنا سر جھکایا تو میرا بھی فرض بنتا تھا کہ میں بھی اپنا سر جھکاؤں۔ اس قدر جو ہے وہ صحابہ کرام کے جو ہے وہ سنت پہ عمل کرتے تھے۔ حضرت عمر کا واقعہ سناتی ہوں۔ حضرت عمر کے جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن عمر، اتنا وہ نبی پاک، اب کبھی آپ صحابہ کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، اتنا آپ کو مزہ آئے گا، اتنا سکون ملے گا کہ اتنا وہ ہر چیز کو فالو کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ ایک دن اپنا جو ان کے جانور تھے، وہ ان کی اونٹنی تھی، وہ نا اس کو چرا رہے تھے، ایسے گھما رہے تھے ایک جگہ پہ، تو کسی نے پوچھا کہ اے عبداللہ تم یہاں اس کو کیوں گھما رہے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹنی ادھر چراتے ہوئے، ادھر گھماتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں بھی بس ان کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، میں بھی بس جو ہے وہ ادھر جو ہے اس کو گھما رہا ہوں۔
سبحان اللہ، اتنی وہ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ آج کل آپ اپنا جو ہے نا وہ دیکھیں کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، ہم کتنا کو فالو کرتے ہیں اپنے آقا کو، کہاں کہاں ہم لوگ پانی پینا اتنا، ایون کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز سکھا دی ہے کہ واش روم میں کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں۔ اگر آپ کسی کو پوچھ لو، کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ کپڑے کیسے پہننے ہیں، سنت کے مطابق کپڑے کیسے پہننے کا کیا طریقہ ہے، پانی پینے کا ہمیں سنت طریقہ پتہ ہے کیا ہے، لیکن بہت سے کم لوگ ہوں گے جو سنت کو فالو کرتے ہوں گے۔ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو قیامت کے دن؟ کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو کس کی پیروی کرنی ہے؟ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا، اور پھر کیا کرے گا؟ کیا ہمیں اس کا اجر ملے گا کہ ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ واللہ، اور اللہ غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، آپ کہہ دیں، اطیعوا اللہ، تم اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور رسول کی۔ فَإِن، پھر اگر تولوا، وہ پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، لا يحب الکافرین، کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اب دیکھیں جو ہے دوبارہ اللہ تعالیٰ وہی بات ہمیں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کہہ دیں کہ اطاعت اللہ کی بھی کرو اور اس کے رسول کی بھی، تاکہ تم جو ہے نا وہ فلاح پا سکو۔ اب اس کا آیت کا جو ہے وہ نازل ہونے کا شان نزول یہ ہے کہ جب اتباع کی آیت نازل ہوئی نا، جو اس سے پہلے والی آیت تھی کہ میری پیروی کرو تاکہ اللہ تعالیٰ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو جو منافق تھے، وہاں کا جو منافق سردار تھا عبداللہ بن ابی سلول، اس کو منافقوں کا سردار کہا جاتا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فرما برداری کو رب کی فرما برداری کی طرح بنا دیا۔ اس نے مذاق کے طور پہ، تنزیہ کے طور پہ کہا، اور کہتا ہے کہ اور ہمیں ایسی محبت کا حکم دیا ہے جیسے عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس چیز کا اعتراض کیا، تو اس پر جو ہے یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو آپ حکم دے دیں کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو اور میری بھی اطاعت کرو، لیکن اگر پھر بھی یہ بہانے بناتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، تو قیامت کے دن اور اس دنیا میں کافروں کا کوئی دوست نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود ان سے اس چیز کا بدلہ لیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ نے، اصطفیٰ، چن لیا، کس کو چن لیا؟ آدم کو، نوح کو۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر جو ہے وہ فضیلت بخشی، پوری دنیا پر جو ہے ان کو رتبہ عطا کیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بہت بہت نیک بندے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کس کا نام لے رہے ہیں کہ آدم کو۔ ہم نے پڑھا ہے نا پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی، حضرت آدم فضیلت والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور اپنی روح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں پھونکی، اور پھر جو ہے آپ نے جو ہے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، جس میں جو ہے وہ شیطان کے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ کتنا نیک تھا، اتنی عبادت گزار تھا وہ، حالانکہ وہ جن تھا، لیکن اس کی عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں میں جو ہے نا آنا جانا اس کا لگا رہتا تھا، فرشتوں میں وہ اٹھتا بیٹھتا تھا، وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر وہ جو ہے ایک انکار کی وجہ سے، صرف ایک سجدے کے انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو ابلیس کہہ کے نکال دیا۔ کبھی آپ غور کریں کہ ہم اپنے کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں۔ صرف فجر کا اندازہ لگا لیں آپ، فجر کا، کہ چھوٹی سی نماز ہے، اس میں بھی اگر کتنے ہمارے سجدے جو ہے نا، اگر ایک ہم نماز چھوڑیں تو کتنے سجدے رہ جاتے ہیں۔ کیا ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے؟ ہم لوگ تو نماز، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے لوگ ہی ہیں، ڈیفینیٹلی بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کہ ریگولرلی نماز ادا کرتے ہیں، اپنی نماز بہت پابندی سے ادا کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اتنی آرام سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ بچے جو ہیں وہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اور ماؤں کو کوئی جو ہے وہ ہوش نہیں ہوتی کہ ان کے بچے نمازیں چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ ماؤں کو یہ سب سے پہلے تربیت دینی چاہیے نماز کی، اپنے بچوں کو، کہ وہ نماز جو ہے وہ پنجگانہ نماز ٹائم سے ادا کریں۔ آگے جو نبی ہیں، دوسرے جو نبی، نوح علیہ السلام کو، آپ کو پتہ ہے آدم علیہ السلام کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو نبی بنا کے بھیجے تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ یہ دوسرے نبی تھے، ان کو یہ فضیلت جو ہے یہ حاصل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 1000 برس جو ہے وہ زندگی عطا کی تھی، اور اس میں جو ہے وہ 950 سال جو ہے آپ تبلیغ کرتے رہے تھے لوگوں کی، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے تھے، اور 950 سال میں صرف 70 لوگ ایمان لائے تھے۔
اگر آپ اس کی کاؤنٹنگ کریں، اگر آپ اس کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کریں کہ 12 سال میں صرف ایک شخص جو ہے وہ ایمان لایا تھا۔ اگر ہم آج کل کی بات کریں، اگر ہم اپنے فرینڈ کو یا کسی کو تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ دیکھو یہ ایسے چیز ہے، یہ ایسے نہیں ہے، تو وہ ہمیں کوئی بدتمیزی سے آگے جواب دے یا ہمیں کچھ کہے تو ہم آگے سے کہنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی بدتمیز، ہم کہیں گے تو دوبارہ سے بدتمیزی کرے گا، یا ہم کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ آگے سے مجھے باتیں سنائے۔ اور وہ دیکھیے 950 سال آپ جو ہے آپ نے ہمت نہیں ہاری، آپ لوگوں کو بلاتے رہے تھے، اور آپ کبھی ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں کہ اتنے ظلم ہوئے تھے ان پر کہ پھر بھی جو ہے یہ لوگوں کو بلاتے رہے تھے، اور صرف 70 لوگ ایمان لے کر آئے تھے۔ آپ بھی انشاءاللہ آج سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے عہد کرے کہ ہم بھی جتنا ہو سکے گا اسلام کو جو ہے وہ پھیلائیں گے، اسلام کو آگے فارورڈ کریں گے، جو ہے جو آپ سنتی ہیں وہ لوگوں کو آگے بتائیں۔ اگر آپ خود نہیں بتاتی تو میری جو لیکچرز ہوتے ہیں ان کی ویڈیوز شیئر کر دیا کریں، ہو سکتا ہے کسی کا جو ہے وہ کوئی کسی ایک بات پر کوئی عمل کر جائے اور آپ کو اور مجھے پھر اس کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجر عطا کرے۔ تو نوح اور ان کا جو نوح علیہ السلام تھے نا، ان کا یہ اصل نام نہیں تھا نوح، ان کا نام تھا عبد الشکور۔ نوح جو ہے نا وہ اس لیے پڑا کہ یہ بہت زیادہ روتے تھے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، یہ اتنا روتے تھے کہ ان کا نام جو ہے نا وہ نوح پڑ گیا۔ اور پھر جو ہے وہ آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام ان کا گھرانہ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خلیل اللہ، یہ تو میرے دوست ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے ہم لوگ تو جو ہے وہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ تو اللہ بچپن سے ہی ہمیں اسلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے، کلمہ پڑھا دیا جاتا ہے، ہمارے لیے اتنا مشکل نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ جس بستی میں رہتے تھے وہ سارے ہی سارے مشرک تھے، کوئی بھی ان میں مسلم نہیں تھا۔ آپ نے اکیلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اس کو لے کر چلے، اور اس ٹائم کا جو وزیر تھا، جو بادشاہ تھا، اس کے سامنے جا کے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ان کو برگزیدہ اپنے بندوں میں شامل کر رہا ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ان کو فضیلتیں عطا کی ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وہ آل عمران، اور عمران کا گھرانہ۔ ہم چونکہ یہ سورہ ال عمران پڑھ رہے ہیں، یہ اسی لیے جو ہے نا اس سورہ کا نام رکھا، کیونکہ حضرت عمران علیہ السلام ان کی اولاد کے جو ہے نا اس میں قصے ہیں۔ حضرت عمران کون تھے؟ آپ جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے، تو انہی کا انشاءاللہ جو ہے نا ہم اگلی آیات سے ان کا واقعات سٹارٹ ہو رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم اس میں پڑھتے ہیں۔ العالمین، تمام جانوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ فضیلت عطا کی ہے۔ ذریۃً، اولاد، بعدھا، بعد کے، من بعد، بعد سے، واللہ، اور اللہ، سمیع علیم، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مینس کہ ان میں سے جو ابھی میں نے آپ کو پیغمبروں کی بتایا نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بعض میں سے بعض کی اولاد تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی۔ اب جو اگلی آیات سٹارٹ ہو رہی ہیں نا وہ حضرت عمران علیہ السلام کا جو ہے نا وہ واقعہ، ان کی اولاد کا جو ہے نا وہ قصہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ یہاں پرانے قصے بیان کرتے ہیں، ان میں ہمارے لیے جو ہے نا وہ نصیحتیں ہیں کہ ہم نے اس قصوں میں سے کیا عبرت حاصل کرنی ہے، کیا نصیحت حاصل کرنی ہے، کہ کیسے انہوں نے دعائیں کی، کیسے اللہ تعالیٰ نے قبول کی، ان کے دعائیں مانگنے کا طریقہ کیا تھا، سارا کچھ ہم نے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی جو ہے نا نصیحت حاصل کرنی ہے۔ سو آیات کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں جو ہے نا آپ کو ایک دفعہ جو ہے نا وہ قصہ سنا دیتی ہوں، تاکہ جب ہم آیات پڑھیں تو آپ کے ذہن میں ہو کہ کیا بات چل رہی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام تھا عمران، حضرت عمران علیہ السلام، اور ان کی والدہ کا نام تھا جو ہے حنہ بنت فقوزہ۔ یہ جو ہے نا روایات میں نام آتا ہے کہ ان کی والدہ کا نام حنہ تھا۔ اور چونکہ جو حضرت عمران علیہ السلام تھے جو ہے نا مسجد جو بیت المقدس ہے وہاں کی جو ہے نگران، جیسے آج کل میں آپ کو سمپل اگزامپل دوں کہ جیسے آج کل کوئی مسجد کا امام نہیں ہوتا ہے کہ ساری صفائی وغیرہ بھی کراتا ہے، دھیان وغیرہ بھی رکھتا ہے سب کچھ، تو وہ حضرت عمران علیہ السلام جو ہے وہ بیت المقدس کو سنبھالا کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی جو ان کی وائف تھی حنہ، ان کی جو بہن تھی جن کا نیم جو ہے نا وہ روایات میں آتا ہے کہ وہ یوشا نہیں، عشاء نام تھا ان کا، اور وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، تو اس گھرانے کو جو ہے نا بہت فضیلت تھی کہ ایک تو نبی ان کے گھرانے میں ہے، اور دوسرا یہ بیت المقدس کی جو ہے وہ سارا کام سنبھالا ہوا ہے، تو لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، ان کی بہت زیادہ فضیلت تھی۔ اب جو ہے جو ان کی وائف تھی، مطلب حضرت عمران علیہ السلام کی جو ہے نا وہ کوئی اولاد نہیں تھی،
ان کی جو وائف ہوتی ہیں حضرت حنہ، جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ صحن میں بیٹھی ہوتی ہیں اور صحن میں دیکھتی ہیں کہ جو ہے وہ ایک چڑیا ہے، وہ اپنی چونچ سے اپنے بچے کو جو ہے وہ کھانا کھلا رہی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اس کے ارد گرد گھومتی ہے، اس کو اڑنا سکھا رہی ہے۔ آپ بہت غور سے جو ہے نا اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور آپ کے دل میں بھی یہ خواہش آتی ہے کہ اللہ میری بھی اولاد ہو، اللہ مجھے بھی جو ہے آپ اولاد نورینہ عطا فرمائیں۔ تو آپ کیا کرتی ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ نظر مانتی ہیں، منت مانتی ہیں اللہ کی، ٹھیک ہے، اللہ سے نظر مانتی ہیں کہ اللہ میں نے تیری منت مانی کہ تو مجھے اولاد عطا فرما، تو میں اس کو جو ہے نا وہ بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، یعنی اس کی نگرانی کے لیے، اس کو سنبھالنے کے لیے جو ہے نا وہ وقف کر دوں گی۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، تو پھر جو ہے وہ جب ان کی پریگننٹ ہوتی ہیں، حمل ان پر ظاہر ہوتا ہے، تو آپ جو ہے حضرت عمران کو بتاتی ہیں کہ میں نے یہ اس طرح منت مانی ہے۔ تو وہ ان پہ تھوڑا سا نا وہ برہم ہوتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم پہ جو ہے نا وہ کہنے لگے کہ اگر اب بیٹی پیدا ہو گئی تو وہ کیسے بیت المقدس کو سنبھالے گی، کیونکہ اس ٹائم جو ہے نا وہ عورتوں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو آپ جو ہے وہ کہنے لگے کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو وہ کیسے بیت المقدس کو سنبھالے گی۔ تو پھر جو ہے نا وہ حضرت عمران کی جو ہے نا وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب ان کی بیٹی پیدا ہوتی ہے، حضرت مریم علیہ السلام، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ پیدا ہوتی ہیں، تو پھر جو ہے نا وہ ان کی والدہ حضرت حنہ وہ کہتی ہیں کہ اللہ میں نے تو آپ سے منت مانی تھی، اب یہ بیٹی میری پیدا ہوئی ہے تو یہ کیسے جو ہے وہ بیت المقدس کی کرے گی، حفاظت کرے گی یا پھر اس کو کام سنبھالے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ میں نے تمہاری یہ منت جو ہے نا وہ قبول کی ہے، اور میں خوب جانتا ہوں کہ میں نے جو ہے کیا مطلب بیٹی پیدا ہوئی ہے وہ انشاءاللہ سنبھال لے گی، اس طرح ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہے نا وہاں یہ ہوتا ہے کہ جو یتیم ہوتی ہے نا، مطلب کہ جس کے والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کی کفالت جو ہے نا وہ اس کے وہاں پہ کوئی نہ کوئی کرتا ہے۔ اب چونکہ یہ بہت عظیم فیملی تھی، بہت ایک جو ہے نا وہ ریپوٹیشن والی، جن کی بہت ایک عزت تھی، وہ فیملی تھی، سب جو ہے نا وہاں کے بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت جو ہے وہ کریں۔ اب دیکھیں یہ جو ہے نا اتنا وہ آپس میں مطلب کوشش کر رہے ہوتے کہ مجھے کفالت ملے، مجھے کفالت ملے، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ اتنے عظیم تھے، یہ بھی ایک تھا، لیکن ساتھ یہ بھی تھا کہ وہ یتیم تھی۔ آج کل اگر آپ دیکھیں اس چیز کو کہ اگر کوئی یتیم ہوتا ہے، کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے، تو کوئی اس کی ایسے کفالت نہیں کرتا، کوئی اس کو اس طرح دھیان نہیں رکھتا، جیسے اللہ تعالیٰ خوبصورتی کے ساتھ ہمیں انشاءاللہ آگے بتائیں گے، پھر میں آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل بتاؤں گی۔ تو آپ جو ہے نا وہ منت مان لیتی، جب وہ بیٹی، اب مسئلہ ہوتا ہے کہ سب کہتے ہیں کہ میں کفالت کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ کے جو خالو تھے، جو زکریا علیہ السلام تھے، جو نبی تھے اس ٹائم پہ، تو آپ نے کہا کہ میرا سب سے زیادہ حق بنتا ہے کیونکہ میں اس کا خالو ہوں اور مریم کی کفالت میں کروں گا۔ تو لیکن وہاں پہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا سب کہہ رہے ہوتے کہ ہم نہیں کرنی ہے، تو وہاں پہ پھر یہ طے ہوتا ہے کہ ہم قرہ ڈالیں گے، اور جس کے نام پہ قرہ نکلا نا وہ حضرت مریم کی کفالت کرے گا۔ اب وہ قرہ سب ڈالتے ہیں، تو وہ قرہ جو ہے نا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام پہ نکلتا ہے۔ تو وہ لوگوں کو یقین نہیں آتا، وہ کہتا ہو سکتے ہیں کہ ایسے ہی نام نکلا ہو، دوبارہ قرہ ڈالا جائے۔ تو 3 دفعہ جو ہے وہ قرہ ڈالا جاتا ہے، اور تینوں دفعہ حضرت زکریا علیہ السلام کا جو ہے وہ نام نکلتا ہے۔ پھر سارے لوگ اس بات پہ یقین کر لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی یہی رضا ہو کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام ہی کریں۔ پھر جو ہے سارے مان جاتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ ایک حجرہ بنا دیتے ہیں ساتھ بیت المقدس کے، کہ صبح سے لے کے شام تک حضرت مریم علیہ السلام وہی رہتی ہیں، پھر جو بھی صفائی وغیرہ وہ سارا ہیلپ وغیرہ کرنی ہوتی ہے وہاں پہ کرتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ رات کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، پھر رات کو وہ اپنی خالہ کے ساتھ ہوتی ہیں، صبح پھر واپس لے آتے ہیں ان کو، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہے نا ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ زکریا علیہ السلام جو ہے نا وہ حجرے میں آتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس، ان کے پاس پھل ہوتے ہیں، وہ کھا رہی ہوتی ہیں، اور وہ ایسے پھل ہوتے ہیں جو بے موسمی ہوتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل اگر گرمیاں ہیں اس ٹائم پہ تو وہ سردیوں کا پھل ان کے پاس تھا، اور اگر سردیاں تھیں تو ان کے پاس گرمیوں کا پھل تھا، ایسے بے موسمی پھل تھے۔ تو وہ پوچھنے لگے ابھی تو یہ موسم بھی نہیں ہے تو تمہیں یہ پھل کہاں سے ملا؟ تو حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہیں مجھے یہ پھل اللہ نے عطا کیا ہے۔
پھر جب وہ یہ سنتے ہیں تو پھر آپ جو ہے نا وہ محراب میں بیت المقدس کے محراب میں مصلی بچھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ اس قدر آپ جو ہے نا بے موسمی پھل عطا کر رہے ہیں تو مجھے بھی جو ہے نا آپ اولاد کی نعمت سے عطا کریں، نعمت عطا کریں، مجھے بھی اولاد عطا کریں۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک فرشتے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتے ہیں، فرشتوں کو بھیجتے ہیں، فرشتے ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک یحییٰ بیٹے مینس کہ یحییٰ نام ہوگا ان کا، بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ دعا ہی کر رہے ہیں اور ابھی سوچ رہے ہیں کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہو گئی ہے، تو مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے۔ دیکھیں ان کی کہ وہ جب دعا مانگنے لگے تھے تب انہوں نے نہیں سوچا، تب وہ فوراً ان کے دل میں وہ خواہش پیدا ہوئی، انہوں نے دعا مانگ لی۔ جب فرشتے لے کر آئے تو پھر ان کے ذہن میں آیا کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اب ہم جو ہے نا وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ تھا، اوور ویو میں نے آپ کو دے دی۔ اب ہم جو ہے نا وہ آیات کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس جب قالت امرأۃ، جب کہا بیوی نے عمران کی، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں میں نے نظر مانی، یہ اللہ کا تیرے لیے، ماں جو فی بطنی میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد کیا ہوا، فتقبل سو تو قبول کر لے، منی مجھ سے۔ اب دیکھیں یہ وہ جو منت مانگ رہی ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے منت مانی کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہوگا میں اس کو جو ہے نا آپ کی راہ میں جو ہے وہ وقف کر دوں گی۔ ایسے ایک بہت خوبصورت واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے حضرت امام بخاری کا، کہ ان کی امی جو تھی انہوں نے بھی منت مانی تھی۔ جب ان کا دور تھا نا، وہ دور تھا کہ جب ہر کوئی حدیث سیکھ رہا تھا، ہر کوئی جو ہے نا وہ مختلف راویوں پر سرچ کر رہا تھا کہ کوئی کب پیدا ہوا، کب ان کی وفات ہوئی، اور وہ کب نبی پاک سے ملے، کون سا صحابہ کرام سے وہ ملے۔ تو وہ ایسے بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی تھی حدیثوں پر، بہت زیادہ یہ علم تھا۔ تو آپ نے بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا یہ دعا کی کہ اللہ میری جو اولاد ہوگی نا میں اسے حدیث کے لیے وقف کر دوں گی، کہ وہ حدیث اکٹھا کرے گا، حدیث کو نالج حاصل کرے گا۔ اب ایسا ہوا کہ جب حضرت امام بخاری کی پیدائش ہوئی، بیٹا ان کا پیدا ہوا، تو وہ جو وہ نابینا تھے، مینس کہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اب اتنا روئیں کہ اللہ میں نے تو نظر مانی ہے کہ میں تو جو ہے وہ میرا جو بھی اولاد ہوگی میں اس کو حدیث کے لیے وقف کروں گی، یہ تو نابینا ہے۔ اب اتنا روئیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہی ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ آنکھ لگتی ہے تو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کی اور تمہارے بیٹے کو جو ہے وہ آنکھیں بخش دی۔ اب وہ ان کی فوراً سے آنکھ کھلتی ہے اور دیکھتی ہے کہ واقعی ہی ان کے بیٹے کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا کر دی ہوتی ہے۔ اور پھر ان کو جو ہے نا آپ اتنے وہ اسپیشل ان اسکولوں میں بھیجتی ہیں، وہاں ان اداروں میں بھیجتی ہیں جہاں جو ہے وہ اسپیشل نالج حدیث کا لیا جاتا ہے۔ اور امام بخاری نے 16 سال کی عمر میں، صرف 16 سال کی عمر میں آپ نے مکمل کتاب لکھ دی تھی، کہ جو اتنے وہ لوگ سرچ کر رہے تھے اتنی دیر سے، آپ نے جو 16 سال میں مکمل ایک کتاب لکھ دی تھی کہ کون سا راوی کب پیدا ہوا، کب اس کی ڈیتھ ہوئی، اور کب جو ہے وہ کس صحابی سے ملے، کون سی احادیث، سب کچھ آپ نے لکھ دیا، سبحان اللہ۔ تو وہی جو منت تھی حضرت حنہ نے بھی، جو حضرت عمران کی وائف تھی، انہوں نے بھی مانی۔ آگے انکا بے شک انت تو ہی السمیع، سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ فلما سو جب وضعتها اس نے اس کو جنم دیا، قالت اس نے کہا، ربی اے میرے رب، انی میں نے وضعتها جنم دی، انثی لڑکی، واللہ اور اللہ اعلم خوب جانتا ہے، بما اس سے جو وضعت اس نے جنا، ولیس الذکر اور نہیں بیٹا، کل انثی بیٹی کے مانس، وانی اور وہ سمیتها اس کا نام رکھا مریم، وانی اعیذها اور میں پناہ میں دیتی اس کو بھی کا تیری، وذریتها اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ اب وہی سارا یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ جب ان کی بیٹی پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے کہتی ہیں کہ اللہ یہ لڑکوں جیسا کام کیسے کریں گی، یہ کیسے بیت المقدس کو جو ہے نا وہ سنبھال سکیں گی۔ لیکن پھر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری یہ جو منت ہے وہ قبول کی، تو پھر آپ جو ہے ان کا نام مریم رکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ میں نے اس کو آپ کی پناہ میں دیا، اس کو بھی اور آپ کی اولاد کو بھی، اس کی بعد جو بھی اس کی اولاد ہوگی اس کو بھی میں جو ہے نا آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان
مردود سے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتقبلها، تو قبول کیا اس کو ربها، اس کے رب نے، بقبول قبول، حسن اچھا، وانبتها، اور پروان چڑھایا اس کو، نبتن بڑھانا، حسنا اچھا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے نا وہ آگے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات قبول کیا، شیطان مردود سے بچایا اور ان کی پروان چڑھایا، مینس کہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ جتنا ایک سال میں بڑھتا تھا نا، حضرت مریم علیہ السلام اتنا ایک مہینے میں ایک مہینے یا ایک دن میں جو ہے نا وہ پروان چڑھتی تھی، اتنا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کو پروان چڑھایا۔ وکفلها، اور سپرد کیا اس کو زکریا کی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سارا جو ہے وہ قرہ وغیرہ ڈالا گیا، وہ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی جو ہے نا وہ زکریا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ان کی کفالت کریں گے۔ کلما، جب وہ داخل ہوتے علیہا اس کے پاس، زکریا المحراب، حجرے میں یا محراب میں، وجدہ پایا، اندہا اس کے پاس، رزقن کھانا۔ اب یہ دیکھیں یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ جب وہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس بے موسمی پھل ہوتے ہیں، کھانا ہوتا ہے، تو وہ ان سے کویسچن کرتے ہیں کہ قالا، اس نے کہا، کون؟ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کو کہہ رہے ہیں کہ یا مریم، اے مریم، انا، کہاں سے لکی تیرے لیے، ہاذا، یہ مینس کہ کہاں سے آیا ہے؟ قالت، انہوں نے کہا، ہوا یہ من عند اللہ، اللہ کے نزدیک سے آیا ہے، مینس کہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، بغیر بغیر حساب کے۔ ہنالک، وہیں دعا کی زکریا نے، ربہ، اپنے رب سے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ زکریا علیہ السلام نے جو ہے وہ مصلی بچھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور کیا دعا کرتے ہیں؟ قالا، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، ہب لی، عطا کر مجھے، من لدن کا، اپنے پاس سے، ذریۃ، اولاد، طیبۃ، پاک، انک، بے شک تو، سمیع الدعا، سننے والا ہے دعا۔ اب یہ دیکھیں یہ آپ نا ان سب کو انڈر لائن کر لیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ جتنے بھی بے اولاد ہیں جن کو دعا جو ہے نا وہ اولاد نہیں ہو رہی، وہ ایک تو یہ سورہ مریم پڑھا کریں، اور دوسرا یہ جو دعائیں ہیں نا ان کو انڈر لائن کر کے یہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں۔ فنادتہ، تو آواز آئی، الملائکۃ، فرشتوں کی، وہو قائم، وہ کھڑے ہوئے، یصلی، نماز پڑھتے ہوئے، فی المحراب، محراب میں۔ اب یہ دیکھیں کیا ہوا کہ آپ جو ہے نا وہ آپ چونکہ زکریا علیہ السلام جو تھے وہ اس کے بیت المقدس کے کرتا دھرتا تھے، مین کے سب کچھ وہی سنبھالتے تھے۔ اب آپ جو ہے نا وہ دروازہ بند کر کے اندر جو ہے وہ نماز ادا کر رہے ہیں، مین سے کوئی بھی اندر نہیں آ سکتا، جب آپ دروازہ کنڈی کھولیں گے تو پھر ہی جو ہے نا کوئی اندر آ سکتا ہے۔ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے پیچھے کوئی کھڑا ہے اور آپ کو آواز دے رہا ہے، کوئی فرشتہ ہے، تو ایک آپ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ فرشتہ کیا آگے سے کہتے ہیں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یبشرک، تمہیں خوشخبری دیتا ہے، یحییٰ کی، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت جو ہے نا وہ زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور یہ سب سے پہلے وہی تھے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا۔ جو ہے ان کی خوشخبری دیتے ہیں، مصدقاً، اور صرف بیٹے کی خوشخبری نہیں دی، ساتھ ہی کہا مصدقاً، تصدیق کرنے والا، بکلمات، حکم، من اللہ، اللہ سے، مینس کہ اس کی صفات بھی بیان کریں کہ وہ نیک ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنے والا ہوگا، وسیداً، اور سردار ہوگا، وحصوراً، اور نفس کو قابو رکھنے والا ہوگا، ونبیًا، اور نبی بھی ہوگا۔ سبحان اللہ، اتنی ساری صفات اللہ تعالیٰ نے بتا دی، من الصالحین، نیکوکاروں میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے نے زکریا علیہ السلام کو جو کچھ صفات تھی، وہ سب سے پہلے یہ تھی کہ وہ احکام الہی کی تصدیق کرنے والا ہوگا، وہ پاک دامن ہوگا، مینس کہ وہ کسی عورت کے قریب نہ جائے گا، وہ اللہ کا نبی ہوگا، نہایت جو ہے نا وہ صالحہ ہوگا اور پاکیزہ انسان ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ یحییٰ علیہ السلام جو ہے بچپن میں بچوں کے پاس سے گزرے، تو وہ کھیل رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، تو بچوں نے کہا یحییٰ آؤ تم بھی کھیلو ہمارے ساتھ، تو آپ نے فرمایا میں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا، مینس کہ ان کے مقصد جو تھے وہ اعلیٰ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی جو ہے نبوت کے لیے چنا تھا۔ تو یہ خوشخبری جو ہے اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو دی۔ تو آگے سے جو ہے وہ زکریا علیہ السلام فرشتوں کو کیا کہتے ہیں وہ ذرا ہم پڑھتے ہیں۔ قولا، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا، کہاں سے، یکون، ہوگا، لی، میرے لیے، غلام، لڑکا، وقد، بے شک، بلغنی،
کبارو کہ پہنچ چکا ہوں میں بڑھاپے میں، وامرأتی اور میری بیوی عاقرٌ بانجھ ہو گئی ہے۔ قال اس نے کہا کذالک اللہ اسی طرح اللہ یفعل کرتا ہے ما یشاء جو چاہتا ہے۔ اب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ ان کی عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی اور جو ہے ان کی بیوی جو ہے نا وہ بانجھ ہو گئی تھی، تو وہ کہنے لگے کہ میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا۔ اب یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی دی کہ ایک نشانی یہ نشانی یہ تھی کہ 3 دن جو ہے نا تم کسی سے بھی بات نہیں کرو گے، نہیں کر پاؤ گے، صرف اللہ کا ذکر کرو گے، یہ ان کی نشانی تھی۔ کیونکہ اس ٹائم پہ الٹرا ساؤنڈ تو ہوتی نہیں تھی کہ پتہ چل جائے کہ حاملہ ہے کہ نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے نشانی تھی۔ انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ قال اس نے کہا رب اجعل اے میرے رب بنا لی میرے لیے آیتا کوئی نشانی۔ اب انہوں نے دعا کی کہ اگر یہ بات سچ ہے تو میرے لیے کوئی نشانی بنائے، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جس سے مجھے یقین ہو جائے۔ قال کہا آیاتک کا تیری نشانی اللہ یہ کہ نہ تکلم تو کلام کرے گا الناس لوگوں سے 3 ایام 3 دن تک الا مگر رمزہ اشارے کے ساتھ۔ یہ ان کی نشانی تھی کہ 3 دن تک وہ کسی سے بات نہیں کر سکیں گے، بولنے کی اگر کوشش بھی کریں گے تو وہ نہیں بول پائیں گے اور صرف بات کر سکیں گے تو اشارے میں۔ وذکر اور یاد کرو ربک کا اپنے رب کو کثیرن بہت زیادہ، وسبح اور تسبیح کرو بالعشی شام کو والابکار اور صبح کو۔